اگر اثار اچھا لگے گا تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ پوچھتے کیا ہو مجھ سے توقیر مدینے کی، جنت سے بھی افضل ہے تصویر مدینے کی، جنت سے بھی افضل ہے تصویر مدینے کی۔ اور پوچھتے کیا ہو محمد کے کلندر کا مزاج، پوچھتے کیا ہو محمد کے کلندر کا مزاج، اور پوریوں میں رکھتے ہیں تخت سکندر کا مزاج، پوریوں میں رکھتے ہیں تخت سکندر کا مزاج۔ اور ڈالیے دانا مگر چننے کے قریب آتے نہیں، ڈالیے دانا مگر چننے کے قریب آتے نہیں۔ اور کتنا اونچا تھا مدینے کے کبوتر کا مزاج، کتنا اونچا تھا مدینے کے کبوتر کا مزاج۔ اور کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے مسجد نبوی سے نکالے کیوں گئے، کلمہ پڑھنے والے مسجد نبوی سے نکالے کیوں گئے؟ میرے نبی کو معلوم تھا ان کے اندر کا مزاج، میرے نبی کو معلوم تھا ان کے اندر کا مزاج۔ اب خطیب کی خطاب کی روانی دیکھیے، خطیب کی خطاب کی روانی دیکھیے، اور دودھ کے دودھ پانی کا پانی دیکھیے۔ ان کے آنے سے پہلے آپ ہی کے خطیب و امام فتح القرہ حضرت علامہ مولانا دلکش رضا آپ کے روبرو ہو کے ان کے آنے سے پہلے نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کا استقبال کے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، گل گئی گلشن کھلا، گل کھلا گلشن کھلا، گل کی باری آ گئی۔ مدھ نگر کے تمامی مسلمانوں جگر تھام کے بیٹھیے، حضرت علامہ مولانا دلکش رضا صاحب کی باری آ گئی۔ علماء کرام، شہدائے اعظام حضرت علامہ مولانا جناب مہدی حسن صاحب حمزہ اور حافظ وقاری غفران صاحب اور دیگر علماء کرام و شہدائے اعظام، تمام سامعین کرام، پردہ نشین خاتون اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، الحمدللہ رب العالمین، آمین یا غیر النہایہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ روح فدا شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ کیف الورا طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیجیے، پڑھیے جی لگا کر کے اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی آپ بہت ہی دیر سے نعت نبی سماعت فرما رہے تھے، سن رہے تھے اور اس کا لطف لے رہے تھے، مگر کسی انسان کے لب پہ سبحان اللہ الحمدللہ کیوں نہیں آتا؟ اگر لوگ سچے دل سے سننے اور سمجھنے آئے گا تو وہ عشق رسول میں ڈوب کر کے بولے گا، مگر نہیں۔ آئیے پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ لوگ اگر زندہ ہے تو زندہ دلی کا ثبوت دیجیے، بولے ایک بار بدل کر سبحان اللہ یا رسول اللہ۔
مصرع جو ہے سماعت کرو تبھی ہم جانے کہ کیا کہنے بول رہے ہیں کہ اپنے من کے بول رہے ہیں. شکل نوری میں وہ انسان بڑا پیارا ہے. کون انسان ہے؟ آگے دیکھیے. شکل نوری میں وہ انسان بڑا پیارا ہے کہ جس پہ نازل ہوا قرآن بڑا پیارا ہے. کس پہ نازل ہوا قرآن؟ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی ہے نا. کہ گود میں لے کہ محمد کو حلیمہ نے کہا کہ گود میں لے کہ محمد کو حلیمہ نے کہا کہ دونوں عالم کا یہ سلطان بڑا پیارا ہے کہ دونوں عالم کا یہ سلطان بڑا پیارا ہے کہ دیکھا جو چہرہ انور. ملائکہ دیکھیے کون ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہے؟ سبحان اللہ. جناب حسین صاحب کو اللہ سلامت رکھے اور جے بارہ کم لے کے نہ آئے. کہ دیکھا جو چہرہ تو ملائکہ بولے کہ دونوں عالم کا یہ مہمان بڑا پیارا ہے کہ شکل نوری میں وہ انسان بڑا پیارا ہے کہ جس پہ نازل ہوا قرآن بڑا پیارا ہے. اب دیکھیے کیا ہوا تھا. قرآن آیا, آنے کے بعد کون سے بھاشا میں تھا؟ کون سے لینگویج میں تھا؟ عربی میں. عربی میں سب جانتا عربی میں تھا. مگر آپ آگے کا مسئلہ دیکھیے. انسان اگر ہندوستان والے پڑھ سکتے سمجھ نہیں سکتے, پاکستان والے پڑھتے, بنگلہ دیش والے پڑھتے, یعنی عربی کا بولنے والا چھوڑ کر کوئی بھی پڑھتا تو سمجھ نہیں سکتا. کہ قوم کو حاصل ایمان دیا, ایمان کی حفاظت کی کہ قوم کو حاصل ایمان دیا, ایمان کی حفاظت کی. اعلیٰ حضرت آپ کا احسان بڑا پیارا ہے, آپ کا احسان بڑا پیارا ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پہ بے شمار رحمتوں اور نور کی برسات کرتا ہے. بندہ جس دن میں جی رہا ہے, جس رات میں آرام کر رہا ہے, وہ رب کا بنایا ہوا ہے, وہ رب کا عطا کیا ہوا ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, اگر بندہ رب کا کھاتا ہے مگر رب کا گاتا نہیں, مصطفیٰ کے صدقے میں بندے کو رزق ملتا ہے مگر مصطفیٰ کا گاتا نہیں. اے میرے ملت کے نوجوانوں, آج جو پروگرام کو رچایا اور بسایا وہ سجایا گیا ہے صرف شادی کھانا اور آبادی کے موقع پہ. اور شادی کیا ہے؟ سنت رسول اللہ ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے, گویا کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. بلکہ جس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. شادی خانہ آبادی یہ سنت رسول اللہ ہے جس کو آج ہم اپنا رہے ہیں, جس کو آج ہم کر رہے ہیں. اے میرے ملت کے نوجوانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء, یعنی ہر مرد اپنے عورت پہ حاکم ہے. اللہ نے ہر مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنا کر کے بھیجا ہے. اور حاکم کون ہوتا ہے؟ حکومت کرنے والا. کے نوجوانوں, آج جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں ایک ایسی زندگی کو گزار رہے ہیں نہ جینے کا سلیقہ ہے نہ رہنے کا طریقہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت کون ہے جانتے تک نہیں ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کیا ہے پہچانتے تک نہیں ہے. مگر رب جو فرما رہا ہے کہ میں نے مرد کو عورتوں پہ حاکم بنا کر کے بھیجا, اس چیز کو سمجھ مگر آج ہم سمجھ نہیں رہے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے عورتوں کا مقام کیا ہے اور مرد کا مقام کیا ہے. جس طرح آپ نے بارہا سنا ہوگا جب کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے تو عورت پھول کر کے گدگدا جائے ہے نا, مگر آگے سنتی نہیں ہے.
اب کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ماں خوش ہو جاتی ہے، میرے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، مگر آگے کا جملہ سن لو، اگر ماں کے قدموں میں رب نے جنت کو رکھا ہے تو اسی جگہ پہ رب نے باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ اگر تم مکان پہ بنا لو گے، مکان بنا لو گے مگر دروازہ نہ نکالو گے تو مکان میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، اسی لیے اگر مکان بنانا ضروری ہے تو اس میں جانے کا راستہ بھی نکالنا ضروری ہے۔ آج ہم جس زندگی کو گزار رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم فرما رہا ہے، لاکھ لاکھ احسان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے تم میرے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ، تم میرے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بھی رب کی نعمت ہے، ہم کھا رہے ہیں رب کی نعمت ہے، شادی کرنے کا سامان مہیا ہو گیا یہ بھی رب کی نعمت ہے۔ رب دیکھیے یہاں پیدا ہوتا ہے، بیٹی کسی غریب کے گھر میں پیدا ہوتی ہے، 3-4 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، باپ سوچنے لگتا ہے نہ جانے انتظامات کہاں سے ہوں گے، نہ جانے کہاں سے آئیں گے، مگر رب تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں پیدا کرتا ہے تو اسی وقت میں اس سے پیدا کرنے سے پہلے اس کے پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کے تمام رزق کو، تمام ملنے والے نعمتوں کا شمار یہ رب ہے۔ رب یہ ہے جو بندہ گناہ کرتا ہے، بندہ خطا کرتا ہے، بندہ شیعہ کرتا ہے مگر رب بھی پھر بھی معاف فرماتا ہے۔ آج چھوٹا سا کانڈ کر دے پولیس آئے گی اٹھا لے جائے گی، مگر بندے بڑے بڑے درگھٹنا کو انجام دیتے ہیں، بڑے بڑے کارناموں کو انجام دیتے ہیں مگر رب دیکھتا ہے اور رب فرماتا ہے میری پکڑ اتنی سخت ہے اگر میں پکڑ لوں گا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے میرے پکڑ سے چھڑا گا۔ یہ رب کی پکڑ ہے، رب کی پکڑ یہ ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شادی کے نام سے بھاگتے ہیں، تو شادی کا مطلب کیا جانتے ہیں کہ شادی تو وہ ہے کہ دھوم دھام سے کرے، ناچ اور گانے باجے کے ساتھ کرے، اس کا نام شادی ہے۔ نہیں، آئیے مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کریے، آئیے مصطفیٰ جان رحمت کے زندگی کے بارے میں پڑھیے۔ آج کیا ہے اگر کوئی 40 سال کے عمر والی عورت سے اگر کوئی 25 سال کا انسان شادی کر لے تو لوگ اس پہ ہنستے ہیں اور اس پہ تہمت لگاتے ہیں کہ تو کتنا گرا ہوا تھا کہ تو اس سے شادی کیا، تجھے کوئی یاد نہیں ملتا تھا۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا مطالعہ کریں، مصطفیٰ جان رحمت اس وقت میں دیکھیے خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال کی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی عمر 25 سال کی ہے، لوگوں کو ایک پیغام دے دیا شادی کریں کہ تم کسی بیوہ کو، کسی بھی بیوہ کو تم مسکین نہ جانو، کسی بھی غریب کو تم ستاؤ نہ، تم کسی کو لاچاری نہ دو۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، وہ خدیجہ الکبریٰ جس کے جسم سے فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی، وہ خدیجہ الکبریٰ جس کے جسم سے صرف اولاد ہوئے، باقی اور کسی کے جسم سے اولاد نہ ہوئے، وہ خدیجہ الکبریٰ کا مقام ہے جس نے اپنے مال سے، اپنے دولت سے اسلام کو ہرا و بھرا کر دیا، اسلام کو نئی زندگی بخشی۔ یہ خدیجہ الکبریٰ کا مقام ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، خدیجہ الکبریٰ اور نہیں ہے، خدیجہ الکبریٰ وہ ہے میرے آقا کی سب سے پہلی بیوی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے اس وقت میں دیکھیے خدیجہ الکبریٰ کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ ہٹ جاتا ہے، وہ بہت بڑی بزنس مین ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ نے بے شمار دولتوں کو عطا کیا ہے، بے شمار نعمتوں کو عطا کیا ہے۔ اس وقت میں دیکھیے لوگ جو کیا کہتے تھے، آج اس وقت کا حال ایسا تھا، اگر آج جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے مرضی سے جئیں گے، اگر خدا نہ کرے اگر وہ دور ہوتا حضرت تو اپنے مرضی سے جینا کہ اپنے مرضی سے کھانا نہیں کھا پاتے۔ جو کہتی ہے کہ اپنے مرضی سے گھومیں گے، اپنے مرضی سے جائیں گے، اگر وہ دور ہوتا تو اپنے مرضی سے پانی پینے کے لیے سوچنا پڑتا۔ اس وقت میں عورتوں کی زندگی کو بد سے بدتر بنا دیا گیا تھا، اگر جس کا شوہر مر جائے اسے منحوس جانا جاتا تھا، اس عورت کو اپنے آپ سے دور رکھا جاتا تھا اور اس عورت سے ایسے کارنامہ کو انجام دیا جاتا تھا کہ جس سے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جو کام کر رہی ہے اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتے تو اس کے ہاتھ میں اونٹ کی میگھنی دے دیتے اور اس کو کہتے ہیں کہ تم راستے پہ چلنا تو پھینکتے ہوئے چلنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تم ناپاکی کی حالت میں ہو، لوگ تم سے دور ہو جائے۔ یہ تھا اس وقت۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اے میرے ملت کے نوجوانوں، غور کرنے کا مقام یہ ہے۔ اس وقت کا عالم دیکھیے، میرے آقا دنیا میں جب پیدا نہیں ہوئے ہیں، دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اس وقت اگر کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کے لیے بدقسمتی مانا جاتا تھا اور اس کو جو ہے لوگ گلا دبوچ کے مار دیتے تھے۔ اس وقت میں جو ہے اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تاکہ میرے بیٹے کو سالہ جیسے لفظ سے نہ کھا جائے، مجھے سسر کے الفاظ سے نہ نوازا جائے، مجھے کے لفظ نوازا جائے۔ مگر آج سینہ تان کے جیتے ہیں اور کہتے ہیں
ہم جو چاہیں گے وہ جو ابھی پڑھے ہم آیت نا کہ اللہ نے مرد کو عورتوں پہ حاکم بنایا، وہ تو الٹا ہو گیا. اب عورت حاکم ہے، مرد کا حاکم. کماتا بیچارہ ہے، ہاں بیچا جا کر کے سعودی میں دبئی میں کہاں کماتا ہے. یہ اپنا عیش کرتی زندگی. تو حاکم کون ہوا؟ حاکم وہ جو عیش کرے، جس کی زندگی ایک خوشحال زندگی ہو. پیسہ گھٹا فون کیے، پیسہ بھیجو ورنہ تیرے گھر نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے. ایسی چیزوں کو کہنے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اے میرے ملت کے نوجوانوں، آپ دیکھیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. فاطمہ رسول کی آخری بیٹی، چہیتی بیٹی، مولا علی مشکل کشا کی بیوی، اور امام حسین کی والدہ، امام حسن کی والدہ. ایسی والدہ ہے، ایسی پاکیزہ خاتون ہے جس کے بارے میں، جس کے سر کے بال کسی نے پورے زندگی میں کوئی غیر محرم دیکھا نہ ہو، غیر مرد دیکھا نہ ہو. اس کا نام فاطمہ ہے. آج نہیں دوپٹہ تو ہونا ہی نہیں. ارے حضرت اس وقت میں فاطمہ کے سر کے بال اگر کوئی دیکھنا چاہتا طرف جاتا پورے زندگی میں دیکھ نہیں پاتا. یہ فاطمہ کا وقار و عزت و مقام تھا. مگر آج دوپٹہ کہیں اور ہے، ہم کہیں اور ہے نا. تو ایسا اسلام نہیں ہے. اسلام کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتا، کسی کو جوڑ نہیں دیتا ہے، بلکہ جو اسلام کا قانون ہے، جو شریعت اسلام میں ہے، اسے تو ماننا ہوگا، اسے فالو کرنا ہوگا، اس کو تو ماننا ہوگا، اس قانون کا استقبال کرنا ہوگا، ویلکم کرنا ہوگا. تب تو آپ مسلمان رہیں گے. اگر اسلام کے قانون کو توڑا تو آپ کا ایمان گیا. آپ مسلمان نہیں بلکہ مسلمان وہ ہے جو رب کو ایک جانے اور اس کے بتائے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم پہ چلے، شہداء و صالحین کے راستے پہ چلے، صحابہ کرام کے راستے پہ چلے. وہ سچا مسلمان ہے. اسلام کسی پہ جوڑ نہیں دیتا، کسی کو مارنے کا کاٹنے کا یہ جوڑ نہیں دیتا ہے. میں ابھی آپ کو ایک واقعہ سنانے والا تھا. یہ واقعہ ہے میرے آقا جو دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت میں خاتونوں کو، عورتوں کو جو ہے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. اس کی زندگی کو بس سے بدتر بنا دیا گیا تھا. اے میرے ملت کے نوجوانوں، جب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک انسان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے. دیکھتے دیکھتے میں وہ لڑکی جوان ہو جاتی ہے. دیکھتے دیکھتے میں وہ لڑکی جوان ہو جاتی ہے. اس کے بعد لڑکی شادی کرنے کے مقام پہ آ جاتی ہے. اس کو باپ سوچتا ہے اس کے انتظامات میں بہت خرچ لگیں گے، اس کے انتظامات میں بہت خرچ لگیں گے. ایسا کرتے ہیں اس کو جو ہے دفن کر دیتے ہیں. لگ رہا آپ سننے کے موڈ میں نہیں. اسلام پڑھا دیا ابھی دیکھ کے تہلکا مچنے والا ہے. سب لوگ نزدیک آ جائیے. بونس ابھی تو بونس باقی ہے. ابھی دھوم دھڑکا ناچ گانا باجا سب حق بات بول رہے ہیں. الحق مر. جب حق بات انسان کو بتائی جاتی ہے تو کروا لگتا ہے، تو انسان کو کروا لگتا ہے. تو جو بھی ہو شریعت اسلام پہ چل کر کے دکھائے تب وہ مسلمان مانا جائے گا. اے میرے ملت کے نوجوانوں، اس وقت میں دیکھیے بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. ایک باپ اپنے بیٹی کو پکڑتا، ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے اے میری بیٹی تم میرے ساتھ چل، میں تجھے ایک مقام پہ لے چلتا ہوں. اس کی بیٹی اپنے باپ کے حکم کو مانتے ہوئے، حکم کی تعمیر کرتے ہوئے اس کے ساتھ نکل جاتی ہے. اس کے بعد اس کا باپ ریگستان میں چلا جاتا ہے، سنسان جگہوں پہ چلا جاتا ہے جہاں چرندوں پرند انسانوں کا نام و نشان نہ ہو. ایسی مقام پہ جاتا ہے. جانے کے بعد اس کا باپ کہتا ہے اے میری بیٹی یہیں تو ٹھہر جا. اس کا باپ دیکھیے گڈھا کھودنا شروع کر دیتا ہے، گڈھا کھودنا شروع کر دیتا ہے. اور گڈھا کھودتے کھودتے انسان کو ضرور آشچर्य لگے گا کہ آدمی میرے ساتھ آیا ہے، یہ گڈھا کیوں کھود رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. کھودنے والا اس کام کو بلا وجہ انجام کیوں دے رہا ہے. وہ لڑکی پوچھتی ہے ابا جان مجھے یہ تو بتائیے یہ گڈھا کھودنے کی وجہ کیا ہے، اب یہاں پہ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں. اس کا باپ کہتا ہے اے میری بیٹی ٹھہر جا، تھوڑا صبر کر، تھوڑا ٹھہر جا، تھوڑا صبر کر. اس کے بعد جب گڈھا تیار ہو جاتا ہے کہتا ہے میری بیٹی اس گڈھے میں اتر جا، اس گڈھے میں تو چلی جا، اس گڈھے میں چلی جا. لڑکی پورا منظر دیکھ رہی ہے مگر سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرا والد، میرا باپ میرے ساتھ کون سا سلوک کر رہا ہے، میرے ساتھ کس طریقے سے پیش آ رہا ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں، اس کا باپ کہتا ہے تم اس گڈھے میں اتر جاؤ. اس کی بیٹی گڈھے میں اتر جاتی ہے، باپ کے حکم کو مان لیتی ہے، اس کے حکم کی تعمیر کر لیتی ہے، گڈھے میں اتر جاتی ہے. اس کا باپ کہتا ہے تم بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کے بعد مٹی ڈالنا شروع کرتا ہے. اب لڑکی کو
سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجھے گٹھے میں بیٹھا دیا گیا ہے, میرے اوپر سے کئی کنٹل مٹی کو ڈال دیا جائے گا, یعنی مجھ کو یہاں دبو دیا جائے گا, مجھے دفن کر دیا جائے گا. اس کے بعد دیکھیے لڑکی کے دل سے آہ نکلتی ہے, وہ چلانا وہ چیخنا شروع کرتی ہے, آواز لگاتی ہے, آسمان کی طرف دیکھتی ہے, کہتے یا رب تبارک و تعالیٰ تو ایسے بندے کو بھیج دے تو میری عزت کو بچا لے, میری وقار کو بچا لے, تو ایسے بندے کو پیدا فرما, ایسے نبی کو بھیج دے کہ ایسی برائی کو دنیا سے خاتمہ فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تھوڑا سا آپ لوگ آگے ہو جائیں. اس کے بعد دیکھیے اس کو کچھ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا ہے, وہ لڑکی سمجھ جاتی ہے کہ جو میرے ساتھ ہونے والا تھا اسے پتا چل جاتا ہے, وہ آسمان کی طرف اپنے نگاہ کو اٹھاتی ہے اور چیخنا اور چلانا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے اے رب تبارک و تعالیٰ اپنے کسی ایسے نبی کو بھیج دے جو میری مدد کر دے, کسی ایسے بندے کو بھیج دے جو ایسی بلاؤں سے مجھے بتا دے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, اس لڑکی کے دل کی یا رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے, عرش عالم سے ٹکراتی ہے اور رب اپنے نبی کو وہاں بھیج دیتا ہے جس کا نام محمد عربی ہے. محمد عربی وہاں پہنچ جاتے ہیں. پہنچنے کے بعد دیکھیے کیا دیکھتا ہے, دیکھنے کے بعد کی منظر کیا ہے, اس بیٹی کو زمین میں دبو دیا گیا ہے, اس کے اوپر مٹی ڈالا جا رہا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالتے ہیں. اس کا باپ کہتا ہے تم کون ہوتے ہو میرے پرسنل میٹر میں دخل اندازی کرنے والا, تم کون ہوتے ہو میرے میٹر میں تم ٹانگ اڑانے والا. اے میرے ملت کے نوجوانوں, اتنا کہنا تھا, مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نالائق تجھے پتا نہیں میں کون ہوں, آخری نبی ہوں, محمد عربی میں ہی ہوں جو لوگوں کی مدد کرنے والا ہوں, مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہوں, بیواؤں کی مدد کرنے والا ہوں. میں دنیا کو ایک پیغام دینے آیا ہوں کہ اسلام کیا ہے, قرآن کیا ہے, اسلام کی وقار ہے. بولو مجل کے سبحان اللہ. ارے یار جوانی کا خون ہے, پھر بھی نہیں بول رہا, ابھی یہاں مائٹک چل جائے سب بول جائے. تھوڑا سا وعظ ضروری ہے, تھوڑا سا انسان کے اندر ایسی آواز بولو کہ عرش عالم کہاں جائے. یہاں پہ جذبہ نہیں ہے. تیری جو فریاد رب کے پاس پہنچے, احمد سوچنا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے بھی موجود ہیں جو یہاں پہ سن رہے ہیں, تجھے دیکھ رہے ہیں, تیرے اعمال کو لکھیں گے. جب کوئی بندہ مومن سبحان اللہ بولتا ہے, فرشتے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے, اے رب تیرا بندہ تیرا ذکر کر رہا ہے, تجھے پکار رہا ہے, تو اس کی گناہوں کو معاف فرما دے, اس کی خطاؤں کو بخش دے. جب تک نہیں بخشے گا تب تک تیرے عرش عالم کو میں ہلایا کروں گا, تیرے عرش عالم کو گردش دیا کروں گا. اے میرے ملت کے نوجوانوں, رب فرماتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے, میں فریاد کو سن لیا, میں اس کو معاف فرما دوں گا. ذرا بتاؤ تو وہ کون ہے, کون سے مقام پہ ہے. اور جبریل وہ دیکھیے فرشتے کیا کہتے ہیں, ارے وہ تو آپ کے محمد کے امت میں سے ہے, وہ گناہگار تھے, شیعہ کار تھے, وہ اس کے اندر نیکی کا اعمال نہیں تھا, آپ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں. یہ آپ وہ محمد عربی کی محفل میں بیٹھا ہے. یہاں وہ محفل ہے جہاں نور و نخت کی برسات ہوتی ہے, اور جہاں نور بھی ہو, نخت بھی ہو اور برسات بھی ہو, تو اس محفل کا کچھ الگ معاملہ ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, مصطفیٰ جان رحمت اسے نکال لیتے ہیں. نکالنے کے بعد دیکھیے ایک لمبی سی بحث ہو جاتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں, میں آخری نبی ہوں, میں یہاں پہ لوگوں کے لیے اچھا پیغام لایا ہوں, اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ لایا ہوں, جس پہ تم چلو گے تو خدا سے مل جاؤ گے, اگر مجھ سے ملو گے تو خدا سے مل جاؤ گے, مجھ سے مصافحہ کرو گے تو خدا سے مصافحہ کر لو گے. میری زبان ہے بولنا خدا کا ہے, کہنا میرا ہے, بولنا خدا کا ہے. میں سن رہا ہوں میرا خدا سن رہا ہے, گویا کہ میں کہہ رہا ہوں میرا خدا. اے میرے ملت کے نوجوانوں, مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں تم کو پتا نہیں ہے کہ عورتوں کا مقام کیا ہے. جب وہ پیدا ہوتی ہے, جب وہ پیدا ہوتی ہے تو بے شمار برکتوں کو, نعمتوں کو, عظمتوں کو اپنی دامن میں سمیٹے ہوئے گھر میں پیدا ہوتی ہے. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نعمتوں کو, برکتوں کو, عظمتوں کو, عفتوں کو اپنی دامن میں سمیٹے ہوئے پیدا لیتی ہے. اس کے بعد
جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، جب اس سے اولاد ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے قدموں میں جنت کو ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اس سے اولاد ہو جاتے ہیں اس کے بعد اللہ اس کے قدموں میں جنت کو ڈال دیتا ہے۔ اس کا مقام یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے، مگر عورت بھی نہیں سمجھ پاتی ہے۔ وہ تو کہتی ہے کہ میرے قدموں میں جنت ہے تو میرا ہی جنت ہے، مگر اسے پتا نہیں وہ قدموں میں جنت ہے، وہ آپ کا جنت نہیں ہے، وہ رب کا جنت ہے۔ اگر اس لائق کرو گے تب رب جنت آپ کو دے گا۔ وہ قدموں میں ہے، وہ آپ کے اولاد کے لیے ہے، مگر آپ کا اولاد اگر وہ کام کرے گا تبھی اس کو بھی جنت ملے گا، ورنہ نہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ جنت کو بنایا، جہنم کو نہیں بنایا، جنت کو بنایا۔ مگر جب جہنم کو بنانے لگا تو فرشتے سوال کرتے ہیں، اے رب اتنا بڑا جنت کم ہے، جہنم کو کیوں بنا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں تجھے پتا نہیں ہے کہ میں جس دنیا میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں، جس دنیا میں انسان کی آبادی بڑھائی ہے، اس دنیا میں گناہ بھی بڑھیں گے، اس دنیا میں برائی بھی ہوں گے، اس دنیا میں عیاشی بھی ہوں گے، اس دنیا میں طرح طرح کے عجابات آئیں گے، اور جو لوگ گناہ کر کے جائیں گے اس کا سزا کون دے گا؟ جو گناہ کر کے آئے گا اس کا سزا کیسے ملے گا؟ جو اچھا کر کے آئے گا اس کا انعام کون دے گا؟ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اے میرے ملت کے نوجوانوں، ایک بندہ ہے جو دیکھیے اعمال کر رہا ہے، نیکوں کی طرح کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، وہ شادی بھی کیا ہے، زکات بھی دیا ہے، مگر وہ اعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ بعد میں بدل جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ گمراہیت کے دلدل میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ گمراہیت کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو دن رات گناہ کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، فریبکاری کرتا ہے، لوگوں کو دغا دیتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، مگر اس بندہ بعد میں توبہ کرتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، توبۃ النصوحہ، کیا توبۃ النصوحہ، تم ایسی توبہ کرو کہ تیرے لیے نصیحت بن جائے اور لوگوں کے لیے۔ اور اللہ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ گناہ کرتا ہے انجانے میں، اس کے بعد توبہ کرتا ہے تب اس کو ایسا پاک و صاف کر دیتا ہوں کہ جیسے کسی ماں نے بچے کو اپنے پیٹ سے پیدا کیا۔ یہ رب کہہ رہا ہے، اے میرے بندہ گناہوں پہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں جب اس کو پتا چلتا ہے اسلام کا مرتبہ، اس کو خدا کا خوف اس کے دل میں آتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد وہ اچھے راہ پہ ہو جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے دونوں کے دونوں، اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تو بندہ نیکی کر رہا تھا، بعد میں بدل گیا، گناہوں کے امراض کو اپنے سر پہ لاد لیا، اس کو پہلے اس مقام کو دکھاؤ جس مقام کا وہ حقدار تھا پہلے۔ اس کے بعد دیکھیے فرشتے اس انسان کو جنت کا سیر کرائیں گے، جنت کی تفریح کرائیں گے۔ وہ سوچے گا میرا مقام تو یہی ہے، مجھے یہی رہنا ہے۔ وہ بہتے ہوئے شہد کی ندیاں، بہتے ہوئے آب کوثر، آب حیات کی ندیاں، میرا مقام تو یہی ہے۔ طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے پھل اور فروٹ اور جنت کی حوریں اور ملائکہ، انسان کچھ پل کے لیے اپنے خیال کو۔ اس کے بعد دیکھیے رب فرمائے گا یہ تو اپنا مقام دیکھ چکا ہے، اب اس کو اس کا اصل مقام دکھا دیا جائے، اس کا جو اصل مقام ہے اس کو دکھا دیا جائے۔ فرشتے اس کے بعد دیکھیے جنت سے نکال کر کے جہنم کی طرف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ایک یہ تیرا مقام ہے۔ وہ انسان کہنے لگتا ہے یہ کون سی انصافی والی کام ہے، مجھے جنت دکھایا گیا اور مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ میں نماز بھی پڑھا، روزہ بھی رکھا، حج بھی دیا، زکات بھی دیا، میں تیرے رسول کی سنت شادی کو بھی کیا، پھر مجھے جہنم میں ڈالنے کی وجہ سے۔ رب فرماتا ہے تجھے پتا نہیں ہے، ہاں تجھے اس لیے مقام دکھایا ہوں تاکہ تجھے پتا چل جائے کہ تو صحیح ہے، تو جنت کو حاصل کیا تھا مگر اپنے جنت کو بعد میں جہنم سے خرید لیا ہے۔ تو تیرا مقام وہ نہیں، تیرا مقام جہنم ہے۔ اس کے بعد دوسرا بندہ جو گناہوں میں مبتلا تھا، جو توبہ کر لیا ہے، رب کی رضا کو حاصل کر لیا ہے، رب پہلے اسے جہنم کا سیر کرائے گا، اس کو تفریح کرائے گا، دکھائے گا۔ دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں چندرا جائے گی، یہ تو بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلے، اتنی گہرائی جس میں گرنے میں اگر ایک تہ میں 70 تہ ہے، اگر ایک تہ میں گرا جائے تو 70,000 سال لگیں گے۔ آپ سوچئے 70,000 تہ میں گرنا ہو تو کیسا؟ اس کے بعد دیکھیے وہاں پہ اس بندے کو جہنم کا سیر کرایا جائے گا، جہنم کو دکھایا جائے گا۔ جب وہ بندہ دیکھے گا کہے گا اے رب تبارک و تعالیٰ میں نے تو توبہ کر لیا، میں نے تو گناہوں کو چھوڑ دیا، میں نے عیاشی کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ کر کے تیرے قرب کو حاصل کیا، تیرے رضا کو حاصل کیا، میں نے تیرے محبوب کے سنت کو اپنا لیا، پھر مجھے ایسا مقام کیوں دکھایا جا رہا ہے؟
بولیے مجل کے سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا اس کے بعد اس کو اب نکالو, وہاں سے نکالو, اس کو اصل مقام کی طرف لے جاؤ. پھر اس کے بعد اس بندے کو جہنم سے نکالا جاتا ہے, جنت کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. بندہ اس کے بعد کچھ پل کے لیے تو ظاہر سی بات ہے, اگر انسان کے اوپر ڈائریکٹلی اگر کوئی وار ہو جائے, کوئی ایسا چیز کو ثابت دکھا دیا جائے, اگر کسی کے اوپر انجام لگا دیا جائے تو انسان گھبرا جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ انسان جو ہے گھبرا گیا تھا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, پھر مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا. اس کے بعد جہنم کی طرف سے جنت کی طرف لے کر کے روانہ کر دیا گیا ہے. جب اس بندے کو لے کر کے جنت کی طرف جایا جاتا ہے, بندہ کو بھولے نہ سہاتا ہے, اس کے خوشی کا عالم ایسا ہوتا ہے. اور رب کی بارگاہ میں روتا کافتا اور ململاتا کہتا ہے, اے رب تیری رضا کو میں نے حاصل کیا, تیرے گھر میں دیر نہیں ہے, تو نے مجھے وہ مقام دکھایا ہے. رب فرماتا ہے, اے میرے بندو تم جاننا چاہتے ہو میں نے تجھے جہنم کیوں دکھایا؟ ہاں تو پہلے جہنم کا حقدار تھا, تو گناہ کیا, لوگوں کا قتل کیا, تو زنا بھی کیا, عیاشی بھی کیا, طرح طرح کے لوگوں کو دغا بھی دیا, دھوکہ بھی دیا, اس لیے تیرا مقام تو ہے وہ جہنم تھا. اس کے بعد تو نے اپنے جہنم کو جنت سے بدل لیا. تیرا مقام وہ نہیں بلکہ یہ. اے میرے ملت کے نوجوانوں, یہ ہے انسانوں کا مرتبہ. یہاں تک کہ میں انسان کے مرتبے پہ بات آپ کو بتاتا ہوں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے رب تبارک و تعالیٰ, کیا کوئی بندہ مجھ سے بھی قریب ہوگا جو تم سے ہم کلام کرے گا, تم سے ہم کلام کرے گا, جو تم سے گفتگو کرے گا, بات کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے, ہاں موسیٰ میرا ایک محبوب ہوگا جو آخری میں پیدا کیا جائے گا, جو اس کی امت ہوگی جسے امت محمدیہ کہا جائے گی. جب وہ امت محمدیہ نماز کے لیے کھڑے ہوگی, نماز میں کھڑے ہو کر کے اپنے ہاتھ کو باندھے ہوئے, دنیا کی چیزوں کو بھلائے ہوئے, میں اس سے لو لگائے گا, مجھ سے بات کرے گا, تو میں اس کے ایسے قریب رہوں گا کہ جیسے وہ میرے سامنے کھڑا ہو کے مجھ سے بات کر رہا. تو یہ محمد کے امت کی پاور ہے, یہ محمد امتیہ کی پاور ہے. موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا کر کے بھیجے اور اسے کلیم کا لقب ملا, اس کو دیکھیے, اس سے بھی بڑھ کے امت محمدیہ کی پاور. اے میرے ملت کے نوجوانوں, آئیے میں شادی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو بتا دوں, نصیحت آموز بات ہے جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس کے بعد مولا علی مشکل کشا ہے. دیکھیے مولا علی مشکل کشا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے, دل میں خیال تھا, مگر محمد کے میرے آقا کے سامنے زبان نہیں کھل رہی ہے, میرے آقا کے سامنے وہ بات کو نہیں رکھ رہے ہیں. تو محمد عربی کے بارگاہ میں اس بات کو پہنچانے کے لیے صدیق اکبر سے ملتے ہیں اور صدیق اکبر سے اپنی بات کو رکھتے ہیں, اپنی بات کو کہتے ہیں. اے میرے ملت کے نوجوانوں, اس کے بعد دیکھیے صدیق اکبر جو میرے آقا کے پہلے خلیفہ ہے, وہ صدیق جس کے پیر میں سانپ کاٹ لے پھر بھی آہت کی آواز نہ نکلے کہ رسول اللہ کے شان میں گستاخی نہ ہو جائے, میرے رسول کی نیند میں خلل نہ آ جائے. وہ صدیق جب کہا گیا کہ عمر تو بھی اپنے گھر کا سارا مال اسلام کے راہ میں خرچ کر, صدیق تو بھی خرچ کر, اس کے بعد وہ بھی لائے, یہ بھی لائے. پوچھا گیا, عمر فاروق یہ بتا کچھ تو نے گھر پہ چھوڑا ہے؟ عمر فاروق نے کہا, ہاں میں اپنے بچوں بیوی کا خرچ چھوڑا ہے. پوچھا گیا, صدیق مجھے یہ بتا تو نے اپنے گھر پہ چھوڑا ہے؟ کہا, میرے آقا اسے میرے گھر پہ کیا ضرورت ہے, اسے اسلام کو ضرورت ہے, میں سب اٹھا لایا. یہ مقام ہے صدیق اکبر کا, میں سب اٹھا لایا. اسی پہ شاعر نے کہا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس کے بعد دیکھیے صدیق اکبر کا وہ مقام ہے. عمر فاروق پورے زندگی سوچتے رہے, کاش میری نیکی عمر کے ایک, ابوبکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے. کتنا؟ صرف ایک. پورے زندگی سوچتے رہے, کاش میری نیکی ٹوٹل مل کر کے ابوبکر صدیق کے ایک نیکی کے برابر ہو جائے. اور ابو جو ہے اس حضرت مولا علی مشکل کشا
جس کو آج بہت سے لوگ مانتے ہیں اور جس کو نبی کے بعد اگر مرتبہ دیتے تو حضرت علی کو دیتے ہیں، اس کے بعد عثمان غنی کو اور حضرت عمر فاروق کو، صدیق اکبر کا مرتبہ نہیں دیتے۔ کون ہے وہ لوگ؟ صرف وہ کس کو مانتے ہیں؟ مولا علی کو اور امام حسین کو مانتے ہیں، اور کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ مگر میرا عقیدہ دیکھیے، جو مصطفیٰ کا ہو، جسے مصطفیٰ اپنا لے، جسے مصطفیٰ اپنا لے، وہ مصطفیٰ کا ہے تو میں تو اس کا غلام ہوں، تو وہ میرا کیوں نہ ہو؟ مصطفیٰ جسے اپنا لے، جو راہ خدا میں سب کو لٹا دے، تو میں اس کی غلامی کو شکار کیوں نہ کروں؟ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ابو بکر صدیق دیکھیے، ایسے شخص کا نام ہے جو راہ خدا میں سب کو قربان کر دیا، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اسی پہ شاعر کیا کہتا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ بندے کے فدا ہر کوئی دیدار کا۔ کسی نے نبی کو دیکھا نہیں، اگر نبی کی عزت کی بات آئے تو لوگ جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ کسی نبی کے بارے میں جانا نہیں، نبی کیسے تھے، نبی کہاں آئے، کیسے آئے، بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ مگر نبی کے بارے میں اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو مسلمان جو ہے، جس کے اندر ایمان ہے، رسول کی محبت ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ مسلمان ہے۔ اسی پہ شاعر نے کہا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، عثمان ادھر، صدیق ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ کوئی اور نہیں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ امام عشق و محبت جس نے دین کو سینچا ہے، جس نے ہندوستان میں اپنے قلم سے دین کو پھیلایا ہے، دین لایا اجمیری سلطان نے اور پھیلایا ہے احمد رضا خان نے۔ اگر احمد رضا خان دین کے لیے نہ لڑتے، اگر دین کے لیے نہ لڑتے، اگر امت مسلمہ کو راستہ نہ دکھاتے، تو آج جو انسان جی رہے ہیں، جو جی رہے ہیں، وہ زندگی کو نہیں جی پاتے۔ اگر دین لانے والا کوئی ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، اور دین پھیلانے والا کوئی ہے تو بریلی کا امام احمد رضا خان ہے، جس نے دین کو پھیلایا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ایسے دیکھیے بہت سارے چیز ایسے ہیں تو انسان نہیں جانتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں تو نہیں جانتے ہوں گے کہ احمد رضا خان کون ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت جسے کہا جاتا ہے وہی احمد رضا خان ہے، اور احمد رضا کوئی ایسے ویسے مسلک کا نام نہیں، ایسے ویسے مسلک کا نام نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے مسلک کا نام احمد رضا، ابو حنیفہ کے مسلک کا نام احمد رضا ہے۔ آپ پڑھنا شروع کریں گے تفسیر سے تب پتا چلے گا کہ ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے وہ احمد رضا کا مسلک ہے۔ اس مسلک کو اگر کسی نے مضبوط کیا ہے، اسے مسلک اعلیٰ حضرت کا لقب ملا ہے، تو احمد رضا کو ملا ہے۔ بہت آئے بہت گئے، مگر مجدد اگر کوئی ہوئے تو احمد رضا ہو کر کے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہے، اس وقت میں دیکھیے اس کے پاس نہ مال تھا نہ دولت تھا، مگر اس وقت میں کیا تھا؟ مہر دین ادا کرنا لازم اور ضروری تھا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام جب حضرت حوا سے نکاح کرنا چاہے، حضرت حوا بنانا چاہے کہ حوا میرے ساتھ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم ابھی نہیں چھو سکتا، حق ادا کرنا ہوگا۔ اے آدم تو ابھی نہیں چھو سکتا، حق ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام دیکھیے عرض کرتے ہیں اے رب تبارک و تعالیٰ وہ کون سا حق ہے؟ نہ میرے پاس مال ہے نہ میرے پاس دولت ہے، میں رہتا جنت میں ہوں، کھاتا تیرے جنت سے ہوں، پیتا تیرے جنت سے ہوں، اے میرے خدا میں مہر کیسے ادا کروں گا؟ میرے دیکھیے میں درود پڑھنے سے بھاگتے ہیں، اسے پتا چل جائے گا کہ درود کیا ہے، درود کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے آدم تجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، اے آدم بس تو میرے محبوب پہ 10 بار درود پڑھ دے، تیرا مہر قبول ہو جائے۔ اے آدم تو میرے محبوب پہ 10 بار درود پڑھ دے، تیرا مہر ادا ہو جائے گا۔ مگر آج کیا ہے؟ اس کے بعد دیکھیے لوگ نکاح کرتے ہیں، مہر دین بھی دینا نہیں جانتے، دیتے تو احسان بتلاتے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، مہر دین اگر جب تک آپ ادا نہ کریں گے تب تک وہ نکاح مکمل ہو ہی نہیں سکتا، وہ باطل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مہر کسی اور کا حق نہیں، مہر دین جو ہے وہ خاتون کا حق ہے، وہ لڑکی کا حق ہے، اسے ادا کرنا ہوگا، اسے دینا ہوگا۔ مگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کچھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بعد میں دیا جائے گا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں یہ سراسر غلط ہے، بلکہ آپ جس وقت نکاح ہو مہر دین کو ادا کر دیں اسی وقت۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سارے خاتونوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام ہے، وہ رتبہ ہے جسے اللہ نے جنت کے سارے خاتون کے مالک اور جنت کے تمام عورتوں کہ اگر کوئی سردار ہے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور نوجوانوں کا سردار امام حسین، کوئی اور نہیں۔ آپ حدیث کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا امام حسین کا مرتبہ کیا ہے، جس نے اپنے سر کو کٹایا کسی اور کے لیے نہیں، اگر خدا کی رضا کے لیے کٹایا ہے۔ اگر اپنے لیے کٹانا ہوتا تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا، اپنے آپ کو بچا لیتا، مگر نہیں، وہ خدا کے دین کو زندہ کرنا تھا، اسلام کو سیچنا تھا، اس لیے امام حسین نے کربلا میں اپنے سر کو کٹا دیا۔ یہ امام حسین کا مرتبہ ہے، یہ امام حسین کا مرتبہ ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خاتون کا نام ہے جس کو خاتون قیامت بھی کہا جاتا ہے، جس کے سر کے بعد قیامت تک نہ دیکھے تو لوگوں سے پردے میں رہے۔ آج پردے میں دیکھیے ابھی حجاب بوال چل رہا ہے، حجاب بوال چل رہا ہے، تو وہ جو ہے اپنی چوائس اپنی پسند ہے، اپنے وقار اپنے عزت کو آپ خود حفاظت کریے۔ جس طرح کیا ہوتا ہے، لوگ ٹی وی میں پردہ ہے، بی بی پہ پردہ ہے، ٹی وی ایل سی ڈی ڈی وی ڈی میں پردہ ہے اور بی بی پہ پردہ ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر قیمتی چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، اور زینت کی حفاظت کرنا ہر انسان کے لیے لازم ہوتا ہے۔ جس طرح ہر چیز کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، تو اسے چھپائے رکھو، بے پردگی میں نہ لاؤ، اس لیے کہ لوگ اس سے برائی گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مت سوچنا زنا صرف انسان کے کرنے سے ہوتا ہے، آنکھ سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، فاطمہ الزہرا کا مقام ایسا مقام ہے، وہ رتبہ ہے، وہ بولنے والا مقام ہے۔ فاطمہ الزہرا سے مولا علی مشکل خوشا نکاح کرنا چاہے اس وقت میں دیکھیے وہ ابو بکر صدیق سے کہے، ابو بکر صدیق سنے، مگر سرکار کے بارگاہ میں جوان کیسے کھولتے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ عثمان غنی سے کہے، یہ بھی نہیں ہوا۔ فاروق اعظم سے کہے، یہ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے سب کے سب نے کہا، اے علی ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت کیا، تم خود مصطفیٰ سے کہہ دو، تم خود مصطفیٰ سے کہہ دو۔ حضرت علی پہنچے، لڑکھڑاتے ڈولتے رسول کی بارگاہ میں کانپتے ہانپتے، تو میں کیسے کہوں گا۔ اس کے بعد دیکھیے میرے مصطفیٰ جان جاتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ پریشانی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے علی بتاؤ کیسے آنا ہوا، اے علی بتاؤ کیسے آنا ہوا، میرے آنے کی وجہ کیا ہے۔ علی دیکھیے سوچنے لگتے ہیں میں کیا کہوں، کیسے کہوں، وہ تو آقا ہے، وہ رہنما ہے، وہ بادشاہ ہے، میں اس کا غلام ہوں، وہ حاکم ہے، میں اس کا غلام ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں۔ پھر دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے علی یہاں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بات ہو کھل کے بتاؤ، پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے میرے آقا کہتے ہیں، اے علی میں جانتا ہوں تو کس لیے آیا ہے، تو کس لیے آیا ہے میں جانتا ہوں، مگر تو اپنی زبان سے اقرار کر دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ کر دی جائے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے علی چلو ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں فریاد کو لگاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مولا ماجرا تو ایسا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے رب اس فیصلے کو قبول فرما لیتا ہے جو نبی کی زبان سے نکلے، وہ نبی کی زبان ہے، مگر بات خدا کی ہے، سننا نبی کا ہے، مگر خدا کا سننا ہے۔ کان جو ہے نبی میرے نبی کا ہے، سننا خدا کا ہے۔ میں دیکھیے اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، میں جنت میں فاطمہ علی کا نکاح کر دیا، روئے زمین پہ کر دیا۔ میں نے جنت میں فاطمہ علی کا نکاح کر دیا، آپ روئے زمین پہ کر دیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے مولا علی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سرکار پہنچتے ہیں اپنی صاحبزادی کے پاس، لخت جگر کے پاس، فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد دیکھیے ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی، اے میری بیٹی، میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا احتیاط کرتی ہے، ابا جان بتائیے کون سی بات ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی، میرا رب تمہارا اور علی کا نکاح جنت میں کر دیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے دنیا میں کر دینے کے لیے، کیا تم اس نکاح سے راضی ہو، تم کرنا چاہتی ہو؟ اس کے بعد بیٹی جواب دیتی ہے، اے میرے رب کے حبیب، اگر آپ کو قبول ہے، میرے رب کو قبول ہے، مجھے بھی قبول ہے، کر دیا جائے۔ مگر آج کیا ہوتا ہے،
کسی سے نہیں پوچھا جاتا ہے لڑکا پسند ہے چلیے چھکیا دکھیا ہو جائے ہے نا. یہ بعد میں کیا ہوتا ہے نا طلاق جواب مار پیٹ تھانہ کیس سب ہوتا ہے. جب رضامندی سے شادی ہوگی نا تو یہ سب نہیں ہوگی. آج نہیں بلکہ آج سے 1444 سال پہلے کا ماجرا میرے نبی کے دور کا ماجرا. اس وقت میں میرے نبی فاطمہ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم راضی ہو یا نہیں ہو مگر آج نہیں پوچھا جاتا ہے. آج پسند ہے دہیج نہیں لینا کر دیا جائے. وہ حرام ہے اسے پتا ہے مگر لے رہا ہے مگر وجہ ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیے فاطمہ تیار ہوتی ہے حضرت علی کو بلایا جاتا ہے. حضرت علی مولا علی مشکل کشا سرکار کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد دیکھیے سرکار فرماتے ہیں اے علی مجھے یہ تو بتاؤ کیا تجھے تیرے پاس مہر دین ادا کرنے کے لیے کچھ ہے. علی سوچنے لگتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس صرف ایک تلوار ایک ڈھال اور کچھ بھی نہیں ہے. سہارا تو آپ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں میرا سہارا. میں جیتا آپ کے لیے ہوں مرتا آپ کے لیے ہوں. میں ہر کام کو انجام دیتا آپ کے لیے ہوں خدا کی رضا کے لیے ہوں. میرے مصطفیٰ دیکھیے فرماتے ہیں اے علی تم مہر دین کو ادا تو کرنا لازم ہوگا. مہر دین تو ادا کرنا ضروری ہوگا. اے علی تم میرے چادر تطہیر کو لے لو میرے طہارت والے چادر کو لے لو لے جاؤ بازار میں بیچ کر کے لے آؤ. اے علی لے جاؤ بیچ کر کے لے آؤ. اس کے بعد مہر دین کے لیے پیسے تیار ہو جائے. حضرت علی اپنے تلوار ڈھال کو لیتے ہیں اور چادر تطہیر کو لیتے ہیں اور لے کر کے کہاں پہنچتے ہیں عثمان غنی کے بارگاہ میں. کہیں اور نہیں عثمان غنی کے بارگاہ میں جو غنی بھی ہے سخی بھی ہے اور خدا کے لیے خدا کے رضا کے لیے ہر چیز کو قربان کرتا ہو. اس کے بارگاہ میں حضرت علی پہنچتے ہیں اس چادر کو لے کر کے تلوار کو لے کر کے ڈھال کو لے کر کے. عثمان غنی فرماتے ہیں اے علی بتاؤ کیسے آنا ہوا آنے کی وجہ کیا ہے. اس کے بعد دیکھیے علی فرماتے ہیں اے عثمان غنی آپ کو پتا ہے میرا شادی فاطمہ الزہرا کے ساتھ طے ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے. اب مہر دین دینے کی تیاری چل رہی ہے. میرے پاس وہ رقم نہیں ہے کہ میں مہر دین کو ادا کر سکوں. اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے چادر تطہیر کو دیا ہے. میں اپنے تلوار کو لایا ہوں ڈھال کو لایا ہوں تاکہ بیچ کر کے جو پیسے نکلے میں مہر دین کو ادا کر دوں. یہ ہے علی کا مقام. بیچ کر کے ادا کر رہے ہیں مگر ادا کر رہے ہیں. آج لوگوں کے پاس ہے پھر بھی نہیں دے رہے ہے نا. کیسا نہ ہو لڑکی کو ہم دے دے کھا جائے گی لے جائے گی وہ اس کا حق ہے وہ اس کا حق ہے اس کا میٹر ہے. وہ کچھ بھی کرے اس سے آپ کوئی مطلب نہیں ہے اس کا حق ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں عثمان غنی فرماتے ہیں ٹھیک ہے چادر مجھے دے دو تلوار مجھے دے دو. اس کے بدلے میں قیمت دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ چادر تم رکھ لو میری طرف سے میں تجھے انعام دے رہا ہوں. یہ کسی اور کی چادر نہیں رسول اللہ کی چادر ہے. میں تجھے پیسہ بھی دے رہا ہوں رقم بھی دے رہا ہوں. یہ چادر بھی تجھے انعام میں دے رہا ہوں تم لے کے چلے جا. مجھے اتنی وقات نہیں کہ میں مصطفیٰ جانے رحمت کی چادر کی قیمت لگا سکوں. میں تو غلام ہوں تو بادشاہ کے قیمت کی اس کی حیثیت میں کیسے وزن لگا سکتا ہوں. میرے پاس اتنی حیثیت نہیں کہ میں چادر کو خرید سکوں. اس چادر کو تم لے جاؤ تم اس چادر کو لے جاؤ. اے میرے ملت کے نوجوانوں اس کے بعد دیکھیے وہ تلوار کو ڈھال کو رکھتے ہیں اور چادر عطا کر دیتے ہیں اور رقم بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی اگر مال میں کمی آئے اگر کم پڑ جائے تو پھر مجھ سے آ کے لے لینا. اے علی اس لیے شادی کسی اور کی نہیں فاطمہ الزہرا کی ہو رہی ہے اور مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی ہو رہی ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں اس کے بعد مولا علی اس چادر کو لے کر پہنچتے ہیں پیسہ کو لے کر کے پہنچتے ہیں. اس کے بعد مہر دین کا تیاری مکمل ہو جاتا ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کو حضرت علی کے ساتھ کر دیا جاتا ہے اور نبی دیکھیے نہ دہیج دیتے ہیں نہ کچھ اور دیتے ہیں مگر اپنی بیٹی سے ہدایت ضرور کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میری بیٹی اے فاطمہ الزہرا اے میری لخت جگر ایک بات کو یاد رکھنا تم جب تک دنیا میں رہنا اپنے شوہر کی پیروی کرنا اس کی اتباع کرنا اس کے ہر حکم کی تعمیر کرنا اس سے زبان درازی نہ کرنا اس کے ہر بات کی تم تعمیر کرتے رہنا. اس لیے اگر تیرا شوہر ناراض ہوگا تو میرا خدا ناراض ہوگا. اگر میرا خدا ناراض ہوگا تو تیرا والد تیرا نبی محمد عربی ناراض ہو جائے. اور وہ فاطمہ جب مصطفیٰ کے بارگاہ میں پہنچے تو میرے آقا استقبال کے لیے کھڑے ہوا فاطمہ کے لیے
استقبال کے لیے ویلکم کے لیے، یہ مقام فاطمہ کا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت اپنے بیٹی کو دہیج میں کیا دیتے ہیں، ایک چادر تطہیر دیتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں عطا کرتے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت ایسی چیزوں کو دنیا کے لیے نصیحت بات ہو جائے، اے میرے ملت کے نوجوانوں، تاکہ محمد امتیہ کے لیے نصیحت ہو جائے کہ تم جب بھی شادی کرنا ایک سادگی کے ساتھ کرنا، ایک اچھی انسانیت کے ساتھ کرنا۔ اگر کوئی غریب ہو تو اس سے مت ستانا، کوئی غریب ہو تو اس کے اوپر لاد رکھ کر کے مت بولنا، اس سے زبردستی گاڑی مت مانگنا، بائک نہیں مانگنا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ایک بار کیا کہہ رہا گرم کرنے کے لیے؟ ہاں ہاں بولا تھا کون کہہ رہا؟ کون بھائی؟ کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف نہیں بات ارے ہونا چاہیے تقریر کر ڈونٹ ڈسٹرب۔ اے میرے ملت کے نوجوان ہمارا درود شریف پڑھی ہے۔ یہ لوگ تیاری بنا رہے ہیں، ہونے نہیں دوں یار۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ہی نام مولانا دلکش عامل اپنی دلکش ہے، میرا ہی نام ہے۔ میں بولوں تقریر ختم نہیں ہوگی، بس ساتھ نہیں، ابھی تو شروع ہو رہا ہے یار، اب تو شادی ہوئی ہے، ابھی تو اور آگے کا مقام تو باقی ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوان، مصطفیٰ جان رحمت اپنے بیٹی کو چادر تطہیر دیتے ہیں، کچھ ایسے چیز سے دیتے ہیں کہ میرے امت کے لیے نصیحت بن جائے، تاکہ میری امت شادی کرے تو کسی کو جو دہیج مانگ رہا ہے نا، وہ لوگوں کو ستا رہے یہ سب نہ ہو، مگر سب گمراہیت بڑھتا ہے، لوگوں کے اندر جاہلیت آتی ہے تو لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہی آج ہو رہا ہے۔ مسرتے جو دے خوشی سے لے لے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، فاطمہ الزہرا دیکھیے شادی کر کے اپنے گھر جاتی ہے، اس کے بعد پوری زندگی تک جب تک دنیا میں زندہ رہتی ہے اپنے شوہر کے حکم کی تعبیر کرتی ہے، یہاں تک کہ مرتے وقت تک بھی اپنے شوہر کی تعبیر کو نہیں چھوڑتی ہے۔ یہ فاطمہ کا مقام ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا مقام ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، ساری عورتوں سے کہنا چاہوں گا، تم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیزے فاطمہ ضرور، تم فاطمہ نہیں بن سکتے مگر فاطمہ کی کنیز ضرور بن سکتے ہو، اس کے راستے کو اختیار کر سکتے ہو۔ فاطمہ کی زندگی ایسی زندگی تھی جو دیکھیے کھانے کے لیے نہ تھا پھر بھی رب کی عبادت کرتی تھی، پینے کے لیے نہ تھا پھر بھی رب کی شکر کو ادا کرتی تھی، صبر کرتی تھی اور صابروں کے ساتھ اللہ تھا۔ اس کے بعد دیکھیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، امام حسین جب دنیا میں پیدا ہوئے، امام حسین کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا کہتی ہے، اے میرا رب اگر میرے بچے صحتیاب ہو جائیں گے تو میں 3 روزے رکھوں گی، نہیں ڈاکٹر علاج دعا پریشان۔ فاطمہ کیا کہتی ہے، اے میرے رب اگر میرے بچے صحتیاب ہو جائیں گے میں 3 روزے رکھوں گی۔ اس کے بعد دیکھیے روزہ رکھنے اللہ دیکھیے امام حسین کو امام حسن کو صحتیاب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے فاطمہ الزہرا کے گھر میں روزہ رکھنے کی تیاری چلتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مولا علی سے کہتی ہے جائیے کچھ جو لیا ہے تاکہ روزہ کھولنے کا انتظام ہو جائے، روزہ کھولنے کا انتظام ہو جائے۔ مولا علی مشکل گھسا جاتے ہیں اور جو کا انتظام کرتے ہیں، جو کو پیسا جاتا ہے، روٹی بنایا جاتا ہے۔ جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے دروازے پہ ساحر دستک دینا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے اے فاطمہ تو نبی کی لخت جگر ہے، تو خدا کی پیاری ہے، اے فاطمہ تو محمد عربی کی آنکھ کی چین ہے، اے فاطمہ میں تیرے در پہ سوال کرتا ہوں، میں بھوکا ہوں، میں کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، مجھے کچھ عطا کر۔ فاطمہ دیکھیے روزہ نہیں کھولتی ہے، روٹی اٹھاتی ہے ساحر کو دیتی ہے۔ ساحر کیا کہتا ہے، میرا پیٹ اب بھی نہ بھرا ہو۔ اس کے بعد سب کے سب روٹی دے دیے جاتے ہیں، مگر ایک ماجرا اس میں، ایک کنیز ہے جس کا نام ہے ہیجا، وہ دیکھیے کیا دیکھتی ہے کہ جب سب گھر میں روزہ ہے تو ہم بھی کیوں نہ روزہ رہے، وہ بھی روزہ رکھی رہتی ہے، مگر آج نہیں۔ اگر باپ روزہ تو بیٹی روزہ نہیں، اگر ماں روزہ تو بیٹا روزہ نہیں، یعنی کسی نہ کسی کھانے پینے کا انتظام ہوتا رہتا ہے۔ یہ اے میرے اپنی زندگی کو حضرت عائشہ خدیجۃ الکبریٰ فاطمہ الزہرا کے راستے پہ چل کے نقشے پہ جو چل کے اپنی زندگی کو گزارو، انشاءاللہ تعالی تمام پریشانی ختم ہو جائے گی، تمام پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر اس سے ہٹ کے گزارو گے تو زندگی بھر جیو گے، سکون نہیں پاؤ گے۔ اس لیے فاطمہ وہ ہے، سر کا بال کھلا رکھو گے،
गैर लोग देखेंगे, नजर लगेगी, परेशान हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, फातिमा का मकाम वो है। मैं देखिए फातिमा के बाद मैं शादी का मौजू है, मगर एक अहम बात बता करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा, आपसे रुखसत हो जाऊंगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, बहुत ही प्यारा वाक़या, गौर से सुनिएगा। फातिमा का सिर्फ मैं मकाम बता रहा हूँ, कुछ और नहीं समझा रहा। फातिमा का मकाम बता रहा हूँ कि फातिमा क्या है। शायर ने कहा, रोटी तेरे हाथ की पकी अर्श तक गई है फातिमा, रोटी तेरे हाथ की पकी अर्श तक गई है फातिमा, तू बड़ी शकी है फातिमा, तू बड़ी शकी है फातिमा, रोटी तेरे हाथ की पकी अर्श तक गई है फातिमा। इसलिए कि जो रोजा खोलने वाला था वो कोई साहिल नहीं, बल्कि वो तो इम्तिहान था रब की तरफ से। तो जो आया अर्श से आया, अर्श से रोटी गई ना, तो इसी पे शायर ने कहा, तू बड़ी शकी है फातिमा। शकी किसे कहते हैं? जो अल्लाह की राह में खर्च करे, अल्लाह की रजा में दे दे, गरीबों की मदद करे, मिस्कीनों की मदद करे, गुरबाओं की मदद करे, उसे शकी कहते हैं। शकी वो नहीं जो अपने माल को जमा करके रखे दुनिया से मर जाओ, वो कंजूस था। सकी वो है जो रब के अता किए हुए माल को रब के रास्ते में खर्च करे, वो सकी है। उसके बाद देखिए मैं बताना चाहता हूँ, मुस्तफा जाने रहमत के बारगाह में जिब्रील अमीन आते हैं, आकर के हाजिर हो जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। जिब्रील अमीन देखिए कहते तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिब्रील कहो कहो क्या कहना चाहते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील बताओ क्या कहना चाहते हो। जिब्रील सोचने लगते हैं, अगर मैं कह दूं या रसूल अल्लाह मैंने ऐसे ऐसे माजरे को देखा हूँ। देखिए अल्लाह तबारक व तआला के हबीब के बारगाह में जिब्रील अमीन पेश होकर के क्या कहते हैं, मैंने आदम की उम्मत को जहन्नम में देखा, शीश की उम्मत को जहन्नम में देखा, नूह की उम्मत को जहन्नम में देखा, हज़रत सुलेमान की उम्मत को जहन्नम में देखा, ईसा मूसा की उम्मत को मैंने जहन्नम में देखा। इतना कहना था कि जिब्रील की ज़बान खामोश हो जाती। बोलिए मजल के सुभान अल्लाह। जब नींद आ जाएगी तो आप लोग सोने चले जाएंगे तो नाचेंगे नहीं। वो लोग माजरा जब कैफियत हो जाता है तो लोग तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुस्तफा जाने रहमत का मकाम देखिए। उतना कहने के बाद जिब्रील अमीन की जुबान खामोश हो जाती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील इसके आगे बोलते क्यों नहीं, आखिर तुझे हुआ क्या है। जिब्रील जानते थे अगर कह दूं या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मती को जहन्नम में देखा है तो मुस्तफा का चैन बेचैनी में बदल जाएगा, मुस्तफा का करार बेकरारी में बदल जाएगा, मुस्तफा जाने रहमत परेशान हो जाएंगे। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आखिरकार देखिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील बोलते क्यों नहीं। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मती को जहन्नम में देखा। इतना कहना था कि मुस्तफा जाने रहमत का चैन बेचैनी में बदल जाता है, करार बेकरारी में बदल जाता है। मुस्तफा जाने रहमत घर बार को छोड़ देते हैं, सब चीज को छोड़ करके दूर निकल जाते हैं, बयाबान में निकलते हैं, पहाड़ों में निकल जाते हैं, एक गुफे में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अपने पेशानी को सजदे में रख देते हैं। रखने के बाद देखिए कुछ और नहीं कह रहे हैं। आज जो हम कहते हैं सुभान रब्बियल आला, ये नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। ये मुस्तफा है, ऐ रब मेरे उम्मत को मेरे हवाले। बस ये खत्म होगा प्रोग्राम। थोड़ा तसल्ली, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करिए अल्लाह आपके साथ है, सबर नहीं करेंगे तो कोई साथ नहीं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुस्तफा जाने रहमत अपने पेशानी को रखे हुए हैं, अपने सर को रख करके कह रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मगर देखिए सहाबा कराम का माजरा देखिए, मुस्तफा का चैन को बदला तो बदला ही, मगर सहाबा जब मोहम्मद को नहीं देखते हैं तो सहाबा का भी चैन बेचैनी में बदल जाता है। ये मोहब्बत रसूल है। सहाबा ढूंढने लगते हैं, आखिर मोहम्मद अरबी गए तो गए कहाँ, मोहम्मद अरबी कहाँ चले गए हैं। मोहम्मद अरबी को ढूंढते हुए सहाबा कराम की जमात वहाँ पहुँचती है जहाँ मोहम्मद अरबी थी। वहाँ पहुँचने के बाद क्या देखते हैं, बयाबान है, पहाड़ है, यहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ एक बकरी चराने वाला, यहाँ छगड़ी कहते हैं,
بکری چرانے والا چرواہا بکری کو چرا رہا ہے. اس کے بعد دیکھیے وہ چرواہے سے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ تو کالی کملی والے کو دیکھا ہے, محمد عربی کو دیکھا ہے, وہ نورانی چہرے والے کو دیکھا ہے, محمد عربی خدا کے حبیب کو دیکھا ہے. وہ کہتا ہے میں کسی کملی والے کو نہیں جانتا, میں کسی محمد کو نہیں جانتا, البتہ کہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایک ایسا انسان ہے کہ اس غار میں پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہا ہے, جس کے درد بھری آواز سے میری بکریاں چرنا اور چونا بند کرتی ہے. اتنا کہنا تھا, صحابہ سمجھ جاتے ہیں وہ کوئی اور نہیں محمد عربی ہوں گے. اس کے بعد دیکھیے وہاں پہنچتے ہیں, اس غار کے پاس پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں, میرے آقا اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. صحابہ پہنچتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے سر کو اٹھا لیجئے, خدا آپ کی امت کو معاف فرما دے گا. اے محمد عربی اپنے پیشانی کو اٹھا لیجئے, خدا آپ کی امت کو معاف فرما دے گا. مگر وہ کسی کی نہیں سن رہے ہیں. صحابہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیا میٹنگ بناتے ہیں, ایسا ہے نبی کی آخری بیٹی فاطمہ کو بلایا جائے, مصطفیٰ سر کو اٹھائے. اس کے بعد دیکھیے فاطمہ الزہرا کے بارگاہ میں صحابہ پہنچتے ہیں, فاطمہ الزہرا کو بلایا جاتا ہے. فاطمہ الزہرا جب وہاں پہنچتی ہے, پہنچنے کے بعد عرض کرتی ہے ابا جان اپنے سر کو اٹھا لیجئے, اے اللہ کے رسول اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے. مگر کسی کی نہیں سن رہے ہیں, صرف اپنے امت کی بخشش کی دعائی لگا رہے ہیں. یہ ہے درد, یہ ہے. شاعر نے کہا امت کا غم ہے کیا, کوئی پوچھے حضور سے آنسو چھلک چھلک پڑے چشمان نور سے. امت کا غم ہے کیا, کوئی پوچھے حضور سے آنسو چھلک چھلک پڑے چشمان. اے میرے ملت کے نوجوانوں, اس کے بعد دیکھیے خاتون قیامت, خاتون جنت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے, مگر مصطفیٰ جان رحمت کے بارگاہ میں تمام عریضہ کو پیش کرنے کے بعد پھر بھی مصطفیٰ سر کو نہیں اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیے فاطمہ اپنے سر کو اٹھاتی ہے, کہنے لگتی ہے اے رب اگر آج تم میرے محبوب کی, میرے ابا کی امت کی بخشش نہیں فرمائے گا تو میں اپنے سر سے چادر تطہیر کو اتار دوں گا. آج تک جس بال کو کسی نے نہیں دیکھا, آج دنیا دیکھے گی اس بال کو. اے میرے ملت کے نوجوانوں, اتنا کہنا تھا کہ رب کو جلال آتا ہے, رب جبریل کو بھیجتا ہے, اے جبریل چل جاؤ اور فاطمہ کو روکو ورنہ قیامت آنے سے پہلے خاتون قیامت. اسی لیے تو کہا جاتا ہے اے جبریل جاؤ جا کے فاطمہ کو روکو اور کہہ دو میرے نبی سے کہ میں اس کی امت کو معاف فرما دوں گا. جبریل آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے سر کو اٹھائیے, اب آپ کی امت کو معاف کرنے کا وعدہ کر رہا ہے, اور سب سے پہلے اپنے بیٹی فاطمہ کو روکیے کہ وہ سر سے چادر نہ اٹھائے ورنہ قیامت آنے سے پہلے قیامت. اے میرے ملت کے نوجوانوں, دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کا پاور یہ ہے کہ عرش آدم کو ہلا دیا. مصطفیٰ جان رحمت کے بیٹی کا پاور یہ ہے کہ صرف چادر تطہیر کو اتارنے کے لیے کہا تو رب ساری امت کو معاف کرا. یہ ہے فاطمہ. ہم نے کہا تو بڑی شکی ہے فاطمہ, روٹی تیرے ہاتھ کی بنی عرش تک گئی ہے فاطمہ. اے میرے ملت کے نوجوانوں, میں سب سے کہنا چاہوں گا یہ فاطمہ کا پاور ہے. اس کے بعد دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور رب مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے بخشنے کا وعدہ فرما دیتا ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, آپ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ادھر صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور جو عورتیں خاتون ہیں اسے زہرا زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی پہ عمل کرنے آؤ, جینے کی توفیق اور سلیقہ عطا فرمائے. ہمارے بولنے میں آپ کے سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.